قمنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. پچھلی فصل کے اندر طہارت کے احکام سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور انشاءاللہ اس فصل کے اندر گفتگو ہوگی نماز کے احکام سے متعلق، اور اس میں سب سے پہلی چیز جس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا کہ جن احکام سے متعلق گفتگو ہوگی اذان اور اقامت کے احکام. تو سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اذان کہتے کسے، اذان کا لغوی معنی کیا ہے. اذان کا لغوی معنی ہوتا ہے الاعلام، خبر دینا. تو اذان کے ذریعے دراصل خبر دی جاتی ہے نماز کے وقت کے داخل ہونے کی، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان ہے، اعلام ہے، خبر ہے. اذان کا شرعی معنی ہوتا ہے التعبد للہ بذکر مخصوص، کہ مخصوص الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. بعد دخول وقت الصلاۃ للاعلام بها، نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد نماز کے وقت کی خبر دینے کے لیے مخصوص الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اذان ہے. اور اس کے بعد میں اقامت کا لفظ آتا ہے. اقامت کا مطلب ہوتا ہے، اقامت یہ اقامہ کا مصدر ہے، اقامت اقامہ کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کھڑا کرنا. اقامت یہ اقامہ کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے جیسے اقامت القائد، یعنی بیٹھے کو نماز کے لیے اٹھانا. اور اس کا شرعی مطلب ہوتا ہے التعبد للہ بذکر مخصوص عند القیام للصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مخصوص الفاظ کے ذریعے سے نماز قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے. تو اذان کے الفاظ مخصوص ہیں اور اسی طریقے سے اقامت کے الفاظ بھی مخصوص ہیں. اذان کی مشروعیت کب ہوئی؟ مکے کے اندر نماز کی فرضیت ہو گئی تھی، لیکن مکے کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منتقل ہوئے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہوا. تو سن 1 ہجری کے اندر اذان کی مشروعیت بھی ہوئی. اور اذان اور اقامت کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. اذان فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ چھوڑ دیے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی کر لیا تو سارے لوگوں کی طرف سے فرضیت ساقط ہو جائے گی. جیسے نماز جنازہ ہے، یہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی اگر سارے کے سارے لوگ کسی مسلم کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، لیکن اگر چند لوگ پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگوں کی طرف سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لهم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا تھا کہ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے. وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں جو سب سے بڑا ہے وہ امامت کرے. رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا. اس کے اندر یعنی دلالت نماز اذان کے فرض کفایہ ہونے کی دلالت کیا ہے؟ دلالت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک آدمی اذان دے لے. تو سارے لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایک آدمی اذان دیتا ہے تو کافی ہے. اور
اقامت کی مشروعیت کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے مالک ابن الحویریثی سے، وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وصاحب لی، کہ میں اور میرے ایک ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. فلما اردنا الاقفال من عنده، جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس جا رہے تھے، قال لنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا اذا حضرت الصلاة فأذنا ثم اقیما وليؤمكما اکبركما، کہ جب نماز کا وقت ہو تو اذان دیا کرو اور اقامت کہا کرو، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا، صحیح مسلم کے اس لفظ سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے اقامت یعنی جس طرح سے اذان مشروع ہے اسی طرح سے اقامت بھی مشروع ہے. اقامت کہہ کے ہی آدمی نماز پڑھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے کہیں پہ جاتے تھے تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر، گاؤں والوں کے اوپر، قریے والے کے اوپر، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرتے جب تک کہ صبح نہ ہو جائے، اور جب تک یہ دیکھ نہ لیں کہ اس گاؤں سے، اس بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. فَإِن سَمِعَ أَذَانًا كَفًّا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتے تو پھر ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے. وَإِن لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِ، اور اگر آپ اس بستی سے اذان کی آواز نہیں سنتے تو پھر ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حملہ کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اذان دینا مشروع ہے. اور اگر یعنی یہ اسلام کی علامت ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے تک کا انتظار کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن لیتے تو پھر ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے، اور جب نہیں سنتے تو پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جس بستی کے اندر اذان دی جا رہی ہے اس بستی کے لوگ مسلمان ہیں، اور جس بستی کے اندر اذان نہیں دی جا رہی ہے وہاں کے لوگ مسلمان نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اذان کے نماز کے لیے اذان دینا مشروع ہے. اگر کوئی انسان اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے بغیر نماز ہو جائے گی. اذان اور اقامت کے بغیر نماز ہو جائے گی، اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، اور ان سے تابعی اسود روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود کے گھر میں آئے، فقال اصلی هؤلاء خلفکم، یعنی یہ حکمران کیا نماز پڑھ چکے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود اس وقت یعنی ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے. فقلنا لا، تو اسود کہتے ہیں، اسود اور علقمہ یہ دونوں تابعی ہیں، یہ دونوں کے دونوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھے. تو انہوں نے کہا فقوموا فصلوا، کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھو. پھر آگے یہ کہتے ہیں، اسود اور علقمہ دونوں کہتے ہیں فلم یأمرنا بأذان ولا اقامہ، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو ہمیں اذان دینے کا حکم دیا اور نہ ہی اقامت کہنے کا حکم دیا. تو اس اثر سے پتہ یہ چلا، اور یہ اثر صحیح مسلم میں ہے، اس سے یہ پتہ یہ چلا کہ اذان اور اقامت کے بغیر بھی نماز ہو سکتی، اذان اور اقامت کے بغیر بھی نماز ہو سکتی. لیکن اگر کسی بستی والے، کسی شہر والے، کسی ملک والے اگر اذان چھوڑنے کے اوپر اتفاق کر لیں کہ نہیں ہم اذان ہی نہیں دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ان سے قتال کیا جائے. اس لیے کہ یہ اسلام کا ایک شعیرہ ہے، اسلام کا ایک پہچان ہے، اور یہی جمہور علماء کرام کا مذہب ہے. یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، اور اسی طرح سے بعض شافعی علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر لوگ اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ اذان نہیں دیں گے تو پھر ایسی صورت میں ان سے قتال کیا جائے گا.
ان سے جہاد کیا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی میں نے پڑھی، اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیکھتے کہ اس بستی سے اذان کی آواز آ رہی یا نہیں آ رہی۔ اگر آواز نہیں آتی تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کے اوپر حملہ کرتے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی بستی والے، کسی محلے والے، کسی شہر والے، کسی ملک والے اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ اذان نہیں دی جائے گی تو پھر ایسی صورت میں ان سے قتال کیا جائے گا۔ جی، غزوہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اگر ان کو دعوت دی جاتی پہلے، اگر اسلام قبول کر لیتے تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں ان سے غزوہ کیا جاتا، ان سے جہاد کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو ان تک پہنچانے کے لیے۔ اذان کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یعنی اس کی حکمت میں سے یہ ہے کہ یہ توحید اور اسلامی شعیرہ ہے۔ اذان کے اندر پوری کی پوری توحید ہے۔ اشہد ان لا اللہ اکبر سے شروع کریں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پڑھتے ہیں۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یعنی یہ عبادت جو کہ ہمارے اوپر فرض ہوئی ہے اس کے اندر کامیابی ہے، تو اس کامیابی کی طرف آؤ۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اذان ختم ہوتی۔ تو اس کے اندر یعنی یہ ایک اسلامی شعیرہ ہے اور توحید کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دی جاتی ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، کیونکہ لوگ کاروبار کے اندر مشغول ہوتے، کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یعنی اپنے اپنے کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو جب ان تک اذان کی آواز پہنچتی ہے تو پھر ایسی صورت میں فوری طور پہ وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اذان کے ذریعے سے یعنی ہم اس چیز کا بھی اعلان کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، یہ محلہ مسلمانوں کا محلہ ہے اور یہ شہر مسلمانوں کا شہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے پتہ ہے؟ مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ جی نہیں، ایک نابینا صحابی تھے ابو محذورہ بھی تھے، جزاکم اللہ، ابن ام مکتوم، عمرو ابن ام مکتوم۔ اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابی تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے۔ ایک تو بلال ابن رباح، ایک عمرو ابن مکتوم، عمرو ابن ام مکتوم، تیسرے سعد القرظ، یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے، اور چوتھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ میں مسجد حرام کے مؤذن تھے۔ اب اس کے بعد میں آتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی جانب کہ ہم جو اذان دیتے ہیں اس اذان کی کیا فضیلت ہے؟ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو وہی نا شیخ ابو محذورہ، پہلے مؤذن بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے مؤذن جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے میں نا، تو مکہ میں تو اذان نہیں ہوتی تھی نا، اذان کی مشروعیت مدینے کے اندر ہوئی۔ جو خواب دیکھے تھے صحابہ کرام نے مدینے کے اندر دیکھے تھے، مکہ کے اندر نہیں۔ تو اذان کی فضیلت کیا ہے؟ اذان کی فضیلت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث، اذان کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث۔ ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر لوگوں کو نماز کی اذان کی فضیلت کا علم ہو جائے تو سارے کے سارے لوگ اذان دینا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، کہ اگر لوگوں کو اذان کی فضیلت اور پہلی صف کی فضیلت کا علم ہو جائے
پھر اسے حاصل کرنے کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی کرے، یعنی پہلی صف حاصل کرنے کے لیے یا اذان دینے کے لیے اگر انہیں قرآن اندازی کی ضرورت پڑے تو وہ قرآن اندازی بھی کریں گے، لیکن کب؟ جب ان کو یعنی صحیح معنی میں اذان کی فضیلت اور پہلی صف کی فضیلت کا علم ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یہ اذان کی فضیلت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان، کہ جب اذان یعنی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ یعنی ہوا خارج کرتے ہوئے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، حتی لا يسمع التاذین تاکہ وہ اذان کو نہ سنے، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ جب اذان ختم ہوتی ہے پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے، حتی اذا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ پھر جب نماز کے لیے اقامت ہوتی پھر دوبارہ بھاگ جاتا ہے، حتی اذا قضى التصویب اقبل پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے، حتی یخطر بین المرء ونفسہ یہاں تک کہ وہ انسان کے نفس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یقول اذکر کذا اذکر کذا اور پھر وہ بھولی بسری جو باتیں تھیں ان باتوں کو یاد دلانے لگتا ہے، کہتا ہے انہیں یاد کرو انہیں یاد کرو انہیں یاد کرو، لما لم یکن یذکر یعنی جو چیزیں اسے یاد بھی نہیں تھی ان ساری چیزوں کو بھی نمازی کو یاد دلانے لگتا ہے، حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی اور انسان اس طریقے سے وہ اپنے خیالات کے بہاؤ میں شیطانی خیالات کے بہاؤ میں اس طریقے سے بہنے لگتا کہ اسے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ تو جب اذان ہوتی ہے اس حدیث کے اندر یعنی اس بات کی فضیلت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب اقامت ہوتی ہے تب بھی وہ بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اذان کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ساری کی ساری چیزیں مؤذن کے لیے گواہی دیں گے، اور اس سلسلے میں عبدالرحمن ابن عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ابی صعصع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عبدالرحمن سے کہ انہ اخبرہ ان ابا سعید الخدری قال له کہ ان کے والد نے انہیں یہ خبر دی کہ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس بات کی خبر دی، انہیں یہ کہا کہ انی اراک تحب الغنم والبادیہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں یعنی بکریوں کے ساتھ رہنا اور صحرا کے اندر یعنی بکریوں کے ساتھ رہنا یہ تمہیں پسند ہے، جانور کھیتی باڑی والے تھے جانور والے تھے تو جانوروں کو لے کر صحرا کے اندر انہیں چراتے تھے انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے اور میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر کہ تمہیں صحرا کے اندر بکریوں کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَةٍ تو جب تم اپنے جانوروں کو ریوڑ کے ساتھ بکریوں کے ساتھ یا اسی طرح سے صحرا کے اندر تم ہو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ اور اس وقت وہاں پہ صحرا میں رہتے ہوئے اگر تم اذان دو، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ تو اپنی آواز بلند کرو، اذان دیتے ہوئے اپنی آواز بلند کرو، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو جو کوئی بھی سنے گا، چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو یا جو بھی جاندار، جو چیزیں بھی اس کی آواز سنیں گی وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گی۔ قال ابو سعید سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ان کو کہ یہ حدیث میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، رواہ البخاری اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی۔ اسی طرح سے مؤذن کی فضیلت کے اندر یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن ان کی گردن اونچی ہوگی، لمبی ہوگی، لیکن یعنی اتنی لمبی نہیں ہوگی کہ وہ بدصورت دکھائی دیں گے، بلکہ خوبصورت بعض لوگوں کی بالکل گردن سٹے ہوئے ہوتے نا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گردن کو اونچی کرے گا اور وہ ان کی خوبصورتی کی علامت ہو۔
اور اس کے ذریعے سے وہ پہچانے جائیں گے. المؤذنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ، رواہ مسلم، کہ مؤذن قیامت کے دن سارے لوگوں میں سب سے اونچی گردن والے. بات ہے اگلے مسئلے کی جانب. اگلا مسئلہ کیا ہے کہ اذان اور اقامت کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کیا اگر کوئی غیر مسلم اذان دیتا ہے تو اس کی اذان درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی بھی عبادت ہے، عمومی طور پہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کے صحیح ہونے کے لیے اسلام شرط ہے. اسلام توحید شرط. جی، ساری عبادت کے صحیح ہونے کے لیے اسلام شرط ہے، اور اسلام کے اندر توحید داخل ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس اذان دینے والا مسلمان ہو، کافر نہ ہو. اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو. اس لیے کہ اگر پاگل آئے گا تو کبھی بھی اذان دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اذان دیتے دیتے کچھ بھی کہنے لگے. تو عاقل ہونا، یا اسی طرح سے نشے کی حالت میں نہ ہونا، یہ شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اذان دینے والے مرد ہوں، کیونکہ عورتوں کی آواز پردہ ہے. تو یہ تیسری شرط ہے. اور اسی طرح سے نماز کا وقت داخل ہو. اگر وقت سے پہلے اذان دیتے ہیں تو اس اذان کا اعتبار نہیں، کیونکہ اذان دیتے کس لیے ہیں؟ اس بات کی خبر دینے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو وقت ہو جانے کے بعد اذان کی خبر دیں. اسی طرح سے اذان کے کلمات جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اسی طرح سے پے در پے اذان کے کلمات دیے جائیں، کہے جائیں. ایسا نہ ہو کہ آدھی اذان دینے کے بعد میں کہیں چلا جائے پھر اس کے بعد میں آ کے پوری کرے. نہیں، یعنی پورے کلمات ایک ساتھ کہے جانے چاہیے. اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے کلمات عربی زبان میں ہوں، عربی زبان میں ہوں، کیونکہ یہ اسلام کا شعیرہ ہے، اسلام کی پہچان ہے. ابھی بیچ میں اس طرح کی فیس بک کے اوپر بحث کی جا رہی تھی کہ جب اذان کہی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے بھی کیے جائے. ایسی چیزیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام چلایا جا سکتا ہے اذان کے علاوہ دوسرے اوقات میں. اس طرح کے پروگرام چلایا جا سکتا ہے کہ اذان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اذان کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے. یہ ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں. اذان کے اندر جو چیزیں مستحب ہیں وہ یہ ہیں کہ ترتیل کے ساتھ اذان دی جائے، یعنی جلدی جلدی نہیں بلکہ اللہ اکبر، یعنی ترتیل کے ساتھ. اور اسی طرح سے بلند آواز سے اذان کہی جائے اور اونچی جگہ سے. لیکن ابھی مائکروفون وغیرہ ہے تو مائکروفون بھی اس کے قائم مقام ہے. مائکروفون سے جب ہم اذان دیتے ہیں تو وہ اذان دور تک پہنچتی ہے. اسی طرح سے حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں اور بائیں جانب اپنے چہرے کو موڑنا، صرف چہرے کو موڑنا، پورے بدن کو نہیں، صرف چہرے کو. حیا علی الصلاح کہتے ہوئے دائیں جانب اور حیا علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں جانب موڑنا. لیکن ابھی کے جب یہ مائکروفون کا دور ہے تو اس کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ ابھی دائیں اور بائیں جانب کرنا اگر مائکروفون پہ اذان دے رہے ہیں تو یہ مستحب نہیں ہے، کیونکہ دائیں اور بائیں جانب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دائیں طرف کے لوگوں کو بھی پتہ چلے اور بائیں طرف کے لوگوں کا بھی پتہ چلے. تو جب آپ مائکروفون سے دیتے ہیں تو یہ آواز چاروں طرف جاتی ہے. اسی طریقے سے مؤذن کا اچھی آواز والا ہونا، خوش الحان ہونا، وقت کا جانکار ہونا. اور اس کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر اذان دے. اور اسی طرح سے طہارت حاصل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد میں اذان دے اور کھڑے ہو کر اذان دے. اگر معذور نہیں ہے تو کھڑے ہو کر اذان دے. لیکن اگر کوئی معذور ہے تو بیٹھے بیٹھے بھی اذان دے سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یعنی سعودی عرب کی بہت ساری مسجدوں میں لوگ مؤذن جو ہے معذور ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے وہ اذان دیتے ہیں. تو اذان اس طرح سے اذان دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر اذان دیں. اذان کی کیفیت کیا ہے؟ اذان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کلمات ثابت ہیں. ایک اذان وہ ہے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ثابت ہے. ان کے 15 کلمات ہیں. اس اذان کے اندر اذان کے 15 کلمات ہیں. 15 کلمات کیا کیا ہیں؟ 4 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ.
پھر 2 بار حی علی الصلاح حی علی الصلاح، کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 10 ہو گئے. پھر 2 بار حی علی الفلاح حی علی الفلاح 12. پھر 2 بار اللہ اکبر اور 15ویں بار لا الہ الا اللہ. تو یہ اذان کی یہ کیفیت 15 جملوں کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ اذان بلالی ہے. اور اسی طرح سے دوسری کیفیت کے اندر اذان کے 17 کلمات ہیں. دوسری کیفیت کے اندر اذان کے 17 کلمات ہیں، اور یہ یعنی مکہ کے اندر یہ اذان کی یہ کلمات مشہور تھے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ شروع کے اندر صرف 2 مرتبہ اللہ اکبر کہے جائیں. شروع کے اندر صرف 2 مرتبہ اللہ اکبر کہے جائیں. تو کتنے بچے؟ 13 کلمات بچے. اور 4 کلمات کون سے اضافے ہوں گے؟ یعنی 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پست آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو 2 مرتبہ کہہ لیں. نہیں، بس یہی 4. 2 مرتبہ اس کو کہہ لیں تو 4 ہو گئے. پھر اس کے بعد میں بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کتنے کلمات ہو گئے؟ 17 ہو گئے نا. اسی طریقے سے اور اس سے یعنی یہ جو پست آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر پھر دوبارہ بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو اس کیفیت کو ترجیح کہتے ہیں. ترجیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجع جی لوٹنا. آپ لوگ اتنے سال سے سعودی عرب میں ہیں، اتنا تو پتہ ہی چلنا چاہیے. رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. تو اسی سے ہے ترجیح یعنی لوٹانا. تو انسان یعنی 4 مرتبہ پست آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے انہی کلمات کو دوبارہ لوٹاتے ہیں بلند آواز میں. اسی لیے اس کو ترجیح کہتے ہیں. اسی طریقے سے اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے ایک تیسری کیفیت ہے. تیسری کیفیت کیا ہے؟ اس کے اندر اذان کے کلمات کتنے ہیں؟ 19 ہیں. اس کے اندر اذان کے کلمات 19 ہیں. تو پہلی کیفیت میں کتنے کلمات ہیں؟ 15. دوسری کیفیت میں 17 اور تیسری کیفیت میں 19. 19 اس کی یعنی ترتیب کیا ہے؟ یہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کلمات ہیں 15 وہ 15 ہیں. پھر اس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو یعنی ان کلمات کو 4 مرتبہ پست آواز میں کہیں گے. پھر اس کے بعد میں دوبارہ بلند آواز میں کہیں گے. تو یہ بھی یعنی ترجیح. تو اس کے یعنی کل کلمات کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے. اور یہ کیفیت صحیح ابو داؤد کی روایت کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر یہ کیفیت موجود ہے. تو یہ یعنی ٹوٹل 19 کلمات ہو گئے. اور اسی طریقے سے یعنی فجر کی نماز کے اندر کیا اضافہ ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ فجر کی نماز کے اندر ان کلمات کا اضافہ کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اذان کے کلمات کو جب ہم سنیں گے تو ہمارے لیے کیا یعنی مسنون ہے، مستحب ہے؟ جواب دینا. اذان کے کلمات کا جواب دینا یہ ہمارے لیے مستحب اور مسنون ہے. تو جواب کس طرح سے دیں گے؟ جس طریقے سے اذان کے جو کلمات ہیں انہی کلمات کو ہم دہرائیں گے. البتہ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح جب مؤذن کہے گا تو اس کے بعد کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب الصلاۃ خیر من النوم کہے گا تو وہی بولیں گے، وہی یعنی انہی الفاظ کو کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا بھی کوئی جواب ہے اس کا؟ نہیں، وہ جواب درست نہیں، وہ جواب صحیح حدیث سے ثابت نہیں.
وہی اشہدو ان محمد رسول اللہ کہیں گے. پورے یعنی پورے کلمات کو اسی طرح سے کہیں گے. صرف جب حی علی الصلاح جب مؤذن کہے گا تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے. اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو انہی الفاظ کو کہو جن الفاظ کو مؤذن کہہ رہا ہے. ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو. فإنه من صلى علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، کیونکہ جو انسان میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو. وسیلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرنا، دعا کرنا. بہت سارے لوگ اس حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو یعنی کنفیوز کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بات ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرنا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کا مطلب بیان کیا. وسیلہ کیا ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ فإنها منزلة فی الجنہ، یہ جنت کے اندر ایک مقام ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے ہی کے لیے خاص ہے. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَهُ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں. تو یہ ہے وسیلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے اندر اس مقام کو طلب کریں. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، کہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا یعنی جنت کے اندر اس مقام کو طلب کیا، حلت لہ الشفاعۃ، تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. تو یعنی اذان کے کلمات کو اسی طرح سے دہرائیں. پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اور درود بھیجنے کے بعد میں پھر یہ دعا پڑھیں. اذان کی یہ جو دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وسیلہ طلب کرنے کے لیے، وہ اس دعا کے اندر ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہاں تک یہیں تک اکتفا کرے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود کے اوپر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو یہ یعنی اذان سے متعلق یہ باتیں رہیں. اور اخیر میں یعنی چند اذان سے متعلق چند مسائل، اور وہ یہ ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہونے پر ہر نماز کے لیے الگ الگ ایک اذان دی جائے گی سوائے جمعہ اور فجر کے، کیونکہ ان دونوں میں ایک سے زائد اذان دینا ثابت ہے. جمعے کی نماز کے لیے ایک اذان جو دوسری اذان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ اذان ہوتی تھی. پھر بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ نماز سے پہلے تقریباً کچھ یعنی گھنٹے پہلے یا اس سے کچھ کم زیادہ وقت پہلے ایک پہلی اذان دی جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کر نماز کے لیے تیاری کر کے مسجد آ جائیں. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اوپر جو اذان ہوتی ہے وہ اذان کافی نہیں، بلکہ مسجد سے اذان دینا ضروری ہے. نماز سے پہلے اگر وقت سے پہلے اگر اذان دیتے ہیں تو اس کا بھی اعتبار نہیں، بلکہ وقت ہونے پہ ہی اذان دیں. اور اگر ایک سے زائد مؤذن اذان دے رہے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم چاروں طرف سے اذان کی آواز سنتے ہیں، تو کسی ایک مؤذن کے اذان کا جواب دے دیے تو وہ کافی ہے. اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اس وقت داخل ہو رہا ہے کہ اس وقت مؤذن اذان دے رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پہلے وہ اذان کا جواب دے لے. اذان کا جواب دینے کے بعد میں تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھے. بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا جائز نہیں. اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا جائز نہیں، الا یہ کہ آدمی کسی چیز کے لیے مجبور ہو جائے. مثال کے طور پہ وہ نماز مسجد کے اندر داخل ہوا، پھر اس کے بعد اس کے گھر سے فون آیا کہ بچہ
گر گیا یا کچھ ہو گیا، کسی طرح کا حادثہ ہو گیا جس میں جانا اس کے لیے ضروری، تو پھر ایسی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اذان، اقامت اور نماز و خطبہ کے لیے حسب ضرورت لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا جائز ہے۔ سخت ترین ٹھنڈی اور بارش کی راتوں میں یا ان جیسی حالتوں میں مؤذن کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد یا اذان کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ الفاظ ثابت ہیں انہیں کہنا جائز ہے۔ الا صلوا فی الرحال، یعنی اگر بہت ہی زیادہ سردی کا دن ہو، ابھی یعنی انڈیا پاکستان کے اندر ابھی بہت ہی زیادہ سردی ہے، بعض علاقوں کے اندر مائنس ہے، تو اگر اس طرح کے حالات ہیں تو پھر ایسی صورت میں مؤذن اذان دینے کے بعد یہ کہے گا الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لو، صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے اذان کے مسائل کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اقامت سے متعلق گفتگو کریں گے، اور پھر اور بھی یعنی دوسرے مسائل سے متعلق انشاءاللہ گفتگو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔